اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے جس رحمان و رحیم و ستار العیوب مالک، غفار الذنوب مالک و رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت، جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے گھر میں جمع ہو کر اس کی رحمت سے خود کو مستفید ہونے، مغفرت، بخشش، خیر، قلب و روح اور دین و دنیا کی خیر اور بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرمائیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے جن کے صدقے سے ساری بہاریں، نعمتیں، برکات اور ہم جیسے بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سورہ الشعراء کی میں نے پڑھی، چونکہ اب حضور قدوۃ الصالقین، زبدۃ العاشقین، شہنشاہ پاک و ہند اور پیشوائے اصفیاء و اتقیاء حضرت علی بن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، محدث، مفسر، مصنف، مؤلف، صوفی، صاحب عمل و اثر، صاحب قرب و محبت، آپ کے عرس مبارک قریب ہے، اور اگلا جو ہمارا جمعہ ہوگا وہ 21 سفر کا بنے گا، وہ بھی انشاءاللہ۔ تو حضور داتا علیہ رحمہ کے حوالے سے، سیرت سے، جن کی وجہ سے حضور داتا علیہ رحمہ کو یہ مقام ملا، ہم اس اثر کیمیا کی طرف سے چند باتیں آج کے مضمون کے لیے لے رہے ہیں، اور مضمون ہے قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور ان دعاؤں کو میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 83 سے، اور اس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ ویسے دعا، سورہ فاتحہ کو سورہ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سکھایا، مولا ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ، پھر اس راستے پر استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں میرا راستہ چاہیے، میری قربت چاہیے، میری معیت چاہیے، تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر آ جاؤ
جن پر میں نے انعام کیا ہوا، اللہ نے، یعنی کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا کرم ہو گیا، جو چہرے مقرب ہو گئے، جن کی وفاؤں کو تو نے قبول کر لیا، جن کے سجدوں کو تو نے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دیا، جن کے اخلاص کو تو نے قبول کر لیا، جن کے آنکھوں کے آنسوؤں کو تو نے قبول کر لیا، جن کی آہوزاری جو رات کی تنہائی اور اندھیرے میں ہوئی تو نے قبول کی، جن کی مسائی جمیلہ کو دن کی روشنی میں جو تیرے لیے اور تیری رضا کے لیے، تیری قربت کے لیے، تیری معیت کے لیے کرتے رہے، تو نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تم ان لوگوں کے رستے پر آ جاؤ جو میرے انعام یافتگان ہو گئے۔ اب ان انعام یافتگان میں کون لوگ ہیں، اس کی تفسیر پھر سورہ نساء شریف میں آئی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو گئے، ان کی پیروی والے ہو گئے، میرے محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی اس قربت خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، جو ایسی قربت و محبت والے ہو گئے، میں ان کو کیسی قربت دوں گا؟ فرمایا ان پر انعام یافتگان والے ہو گئے، وہ من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ اور یہ جو صالحیت کا ٹائٹل ہے، نیکوکاری کا ٹائٹل ہے، یہ کرم نوازی کا جو ٹائٹل ہے، ان صحبتوں کی تلاش میں رہنا اور ان صحبتوں میں زندگی گزارنا اور ان صحبتوں کی سنگت کے لیے مجھ سے دعا کرتے رہنا، یہ صرف کسی اور کا نہیں، عام عوام الناس کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ میرے انبیاء بھی یہ دعائیں مانگتے رہے کہ مولا ہمیں بھی صالحین والا رکھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء تو پہلے ہی صالحین ہوتے ہیں، تو وہ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں مولا ہمیں صالحین کے ساتھ رکھ؟ سوال آیا ذہن میں؟ ان سے بڑا تو کوئی صالح اس زمانے میں نہیں ہوتا، تو کیوں کہا کہ صالحین میں رکھ، ہمیں نیکوکاروں میں رکھ؟ کیوں کہا؟ یاد رکھیں، ولی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شریعت نہیں بنتا، وہ مباح ہوتا ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، مگر جو دعا اور جو عمل نبی کرے وہ شریعت بنتا ہے۔ اب نبی جب نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے مالک، مجھے علم و عمل بھی عطا فرما اور والحقنی بالصالحین، ہائے ہائے، مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا دے، صالحین کے ساتھ جوڑ کے رکھ، صالحین کی جماعت کے ساتھ رکھ۔ تو نبی کے کہنے سے شریعت بنا، اور صرف یہی مقام نہیں ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحقنا بالصالحین، مولا مجھے صالحوں کے ساتھ رکھنا، نیکوکاروں کے ساتھ رکھنا۔ اچھا یہی بات پھر سرکار کی زبان سے سورہ آل عمران میں بھی رب نے فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ربنا فاغفر لنا، میری سرکار سے نعوذ باللہ کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی؟ نعوذ باللہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہے۔ یا یہ بھی یاد رکھیں، جب انبیاء اپنے استغفار طلب کرتے ہیں ان کے گناہ نہیں معاف ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، رب ہر استغفار پر ان کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور اس کی اصل کیا ہے؟ مثلا حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ اپنے مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں،
تو استغفار مصطفیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے حضور کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنا بلند ہوتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ اعلیٰ۔ اور تاجدار کائنات کے ثواب اور مغفرت اور بخشش اور بلند درجات کی کیا بات ہو، میں ایسے ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ فکسڈ فگر وہیں رہ جائیں گے، سارے حساب رہ جائیں گے۔ ایسے سمجھیں، نماز کہتے نہیں، حضور کی حدیث بھی ہے، فرمان بھی ہے، جو جس چیز کو شروع کرنے والا ہوتا ہے، ابتدا کرنے والا، تو وہ جو نیک عمل ہوتا ہے اس کا اجر قیامت تک کسے ملے گا؟ اسی کا۔ تو توحید کی خیر کس نے بانٹی؟ بولیے نا۔ ایمان کی خیر حضور نے، احسان کی خیر حضور نے، اسلام کی خیر حضور نے، ارکان اسلام کی خیر حضور نے، حسن اخلاق کی خیر حضور نے، یہ ساری باتیں اس نے، معاشرت کی خیر حضور نے، سیرت نبوی میں، شمائل نبوی میں، خصائص نبوی میں، خصائل نبوی میں ہر چیز جمع ہے۔ جو امتی اس کو جتنی مرتبہ کرے گا اسے تو اجر ملے گا ہی، مگر اصل میں وہ رفعت درجات مصطفیٰ کی بلندی کا خود بخود بلند ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی۔ اور پھر رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، خالق سے نیچے اور مخلوق سے اوپر جس کے درجے کو کوئی نہ پا سکے وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں، تو میں یہ سازت تصحیح بھی کرتا جاتا ہوں کہ تاجدار کائنات یہ رات کے اندھیروں میں کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگتے، حضور اس عالم میں دعا مانگتے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ حضور دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے پالنہار فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہر طرح کے گناہوں کو دور کر دے۔ اور اگلا جملہ حضور فرما رہے وتوفنا مع الابرار، مولا ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا۔ تو تاجدار کائنات صحبت اولیاء، سنگت صلحاء کی بار بار تذکرہ کر کر اپنی سنت بنا رہے ہیں کہ لوگوں ہمیشہ نیک سنگت مانگو، نیک صحبتوں میں رہو، بد صحبتی سے بچ جاؤ۔ آج دور فتن ہے، تو اس دور میں سنگت صالحین کا طریقہ یہ ہے، یہ جو آپ کر کے بیٹھے، جو حضور داتا علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم قرآن کی سنگت میں آ جاتے ہیں، اور حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اصل میں ہم صحبت مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ان کے اولیاء کا ذکر آتا ہے تو ان کی صحبت میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ایمان پر ایک پربہار کیفیت آ جاتی ہے، یہ جو آنکھوں میں آنسو کا نمناکی آ جاتی ہے، یہ جو روح پر تڑپنے کی ایک واردات آ جاتی ہے، اور انسان دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے اس ذکر کی چاشنی میں گم ہو جاتا ہے، اس ذکر کے لطف کو ایمان کی وادی میں محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے قلب کو، دل کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر اولیاء سے ایک نور مل رہا ہے، کیفیت مل رہی ہے، اور وہ کیفیت اس کے جسم روح پر طاری ہو کر اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے، دور کرتی ہے، کرم کرتی ہے۔ یہ سارا اثر اس وجہ سے ہے کہ وہ صحبت صلحاء کی خیر مل رہی ہو۔ تو صحبت صلحاء اور نیکوں کی صحبت، ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بیٹے بھائی ویر بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، صحبت، میں اس کی ہمیشہ سادہ مثالیں دیتا ہوں۔ مثال لینی ہو تو آپ دیکھیں کہ چٹا ان پڑھ آدمی ہے، یورپ چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا،
یو کے چلا گیا, امریکہ چلا گیا, 2-3 سال بعد واپس آتا ہے, یہاں پر اب ایم فل انگلش کیا ہو, پی ایچ ڈی انگلش ہو, اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. وہ اس ایکشن میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی والے کے پاس وہ ایکسنٹ نہیں ہوتا, اس کا ایشین ایکسنٹ ہوتا ہے, اور اس کا وہ سپر ایکسنٹ جو وہاں کا چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کی؟ کہتا ہے نہیں کی, میں تو ٹیکسی ڈرائیور تھا. کہا کیا کیا؟ کہا ایک ہی کام کیا, بس میں اس صحبت میں آ گیا, ماحول میں آ گیا. ہم اصل میں اس دنیا فانی میں اس کے ماحول کو بھول گئے. ہم نے جسم کا ماحول تو اپنایا, مگر جو اس روح کا بھی ایک ماحول تھا, ذکر الہیہ کی غذائیت والا, ذکر مصطفیٰ کی انوار و تجلیات والا, وہ ہماری غذا گم ہو گئی. ہم نے روح کو کمزور کر لیا. اسی کی وجہ ہے جب نئے محفل میں بیٹھتے ہیں نا لوگ, کسی کو کھینچ کھانچ کے آپ لے آئیں تو وہ خاموشی سے بیٹھتا رہے گا, سنتا رہے گا, کہے گا سمجھ نہیں آ رہی, ابھی میرا دل نہیں لگ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص نئی ایکسرسائز شروع کرے تو اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں جوگنگ کروں, بھاگوں, ایکسرسائز کروں, اسٹریچ کروں. اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں یار میرے جسم میں یہاں بھی درد شروع ہو گئی, میرے تو یہاں بھی کھلیاں پڑ گئیں, مجھے یہ بھی مسل پل ہو گیا, مجھے یہ بھی ہو گیا, سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور جب وہ عادت پڑ جاتی ہے پھر اسے لطف آنے لگ پڑتا ہے. اسی طرح سنگت صلحاء کی بھی یہ خیر ہے کہ دل چونکہ ابھی عادی نہیں ہوا ہوتا, پتہ نہیں ہوتا کہ صلحاء اور قرآن و حدیث اور حضور کی صحبت کی خیر کی جو سنگت کی خیر ہے جس سے دل تر و تازہ ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے. وہ ابھی تو زنگ چڑھا ہوا ہے, ابھی تو دنیا میں گم ہے, ابھی تو کاروبار میں گم ہے, ابھی تو بیماری میں گم ہے, ابھی تو چیزوں میں گم ہے. ابھی اس کے زنگ اتریں گے تو تب اسے مولا اور مصطفیٰ کا رنگ نصیب ہوگا. وہ ایک فقیر تھا, فقیر ڈاکیا تھا, پوسٹ ماسٹر. مرید آیا, سبحان, مرید نے عارفانہ زبان میں کہا بابا جی سب کے خطوں پر مہرے ڈاکیے کی مہر لگاتے جا رہے ہیں ڈاک خانے کی, میرے خط کی باری کب آئے گی؟ میرے خط کی باری کب آئے گی جب اسے عرفان کی ٹکٹ لگ جائے گی؟ مجھے مہر کب لگے گی؟ کہ پتر جب تیرے صفحے پر اس کے سوا کسی اور کا پتہ نہیں ہوگا. ابھی تو ہمارے خطوط پر اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تو یہاں دنیا کا پتہ ہے, مفاد کا پتہ ہے, مال کا پتہ ہے, حسد کا پتہ ہے, بغض کا پتہ ہے, سارے پتے ہیں, مگر اس کا اور اس کے حبیب جو سوئے مدینہ اور سوئے الہیہ والا رستہ ہے اس رستے کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی کل ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں سنگت و صحبت کا اثر اگر لینا ہے تو اصحاب کہف کے کتے سے کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی سنگت والا ہی تھا نا. ان کے دروازے پر, کہف والے غار والوں کے دروازے پر پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا. رب نے کیا تذکرہ حسینہ کیا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, میرے ولیوں کا کتا تھا. شروع یہاں سے کر رہا ہے. مالک کتا تو نجس ہوتا ہے, کہ تمہیں اس کی نجاست نظر آئی, تمہیں میرے صلحاء کی سنگت نظر نہ آئی جو ان کے دروازے پر پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا. تو لوگوں, اگر کتا بھی وفادار ہو کر صلحاء کی سنگت میں آ جائے وہ خالی نہیں رہتا. مومن اگر صلحاء کی سنگت میں آ جائے تو وہ خالی کیسے رہ سکتا؟ وہ خالی کیسے رہ سکتا؟ جانور ہو کر بتا گیا. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت والا بھی ایک حضور کا خچر تھا, اس کا نام دلدل تھا. کیا نام تھا؟ دلدل. یاد رکھا کرے جو حضور سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں. دلدل نام تھا, ہم سے اچھا تھا, یار کی سواری تھا. حضور اسے مس کرتے تھے,
کبھی چمکارتے ہوں گے، کبھی کہتے ہوں گے دل تیز چل، کاش کہ ہم اس کے کوئی بال اور کھال ہی ہوتے، یار کی صحبت تو ملتی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، وہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اپنے اوپر کسی کی سواری نہیں کرنے دیتا تھا کہ اب حضور کے بعد کوئی اور بھی سواری ان سے اچھی ہو سکتی ہے، اور کچھ نہ ملا، اس نے آخر کار کنویں میں گر کر اپنی جان ہی دے دی۔ اس کے اس جانوروں پر تو خودکشی حرام نہیں ہے نا، یہ تو ہم پر ہے، ہم پر ہے۔ پتہ نہیں آج کس طرف چل پڑے، یہ سودا اور طرف ہو گیا۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو رب بار بار کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیکوں کی صحبت میں جوڑ کے رکھ۔ تو دوستی وہی ہے، آج یہ جملہ بھی لے کے جائیں، سنگت اور دوستی وہ ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ کچھ دوست ایسے بنائیں جو آخرت والے بھی ہوں اور دنیا والے بھی ہوں، ایسی سنگتوں اور دوستیوں سے باہر آ جائیں جو صرف مفاد اور آپ کی مفاد کے مطابق ہوں۔ ورنہ ایوب علیہ السلام نے کیا منظر دکھایا، 40 سال تک بیمار رہے، سب ساتھ چھوڑ گئے ایک زوجہ کے سوا، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ کیا بتایا؟ یہی سمجھایا کہ یہ دنیا، یہ رب نے فرمایا یہ فانی ہے، یہ اس کی متاع دنیا غرور، اس کا جتنا فائدہ دھوکہ ہے، تھوڑی دیر کا ہے، اور ہمیشہ کی دنیا اور زندگی کی خیر ہے۔ اور پھر فرمایا مولا مجھے ان لوگوں سے جو نعمت والی جنت کے وارث ہیں، مجھے ان میں سے کر دے۔ اور آگے میں جو حدیث جس آیت پر قلب سلیم پر آنا چاہتا تھا، فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور فرمایا مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا۔ اب قلب سلیم سے مراد ہمیشہ مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل، چونکہ اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے بغض نہیں ہوتا، سلامتی ہوتی ہے، اناد نہیں کرتا، دشمنی نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، نفاق نہیں رکھتا، معافی رکھتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ میٹھا بولتا ہے، اخلاق میں اچھا ہوتا ہے، اور اپنے خواطر نفسانی کے اوپر پیرا رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہیں اور کچھ نہیں تو شرمندہ ضرور ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ بھی کمی ہے۔ کبھی نیکی کر کے مان نہیں کرنا، بلکہ اپنی کم آئیگیوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ نیکی کرو تو اس کی طرف موڑ دو، کمی آ جائے تو اپنی طرف موڑ لو۔ یاد رکھیں، یہ بھی ادب الوہیت ہے۔ میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں، صحت کون دیتا ہے؟ بولے نا۔ اور بیمار کون کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ نے دعا دیکھے کیا فرمائی، فرمانے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، کمی کی بات اپنی طرف موڑی، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا۔ تو قلب سلیم اور قلب سلیم کے مقابلے میں قلب سقیم ہوتا ہے بیمار دل، یا قلب کفر والا دل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں فی قلوبہم مرض، نفاق والا دل، کفر والا دل، جس کے دل میں منافقت ہے۔ تو آج ہمارے دل میں کفر نہیں ہے عمومی، مگر نفاق تو کہیں ہے نا، پایا جاتا ہے نا۔ اس نفاق کی وجہ سے ہمیں قلب سلیم نہیں مل رہا۔ تو فرمایا اس کے اوپر آگے بات کرتے ہوئے، یہ قلب سلیم کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر آگے حضرت جنید بغدادی کا قول آتا ہے، اور علامہ ابو حیان زمخشری کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إِلَىٰ حَذْفِ لِمَا ذُكِرَ إِذَا قَدَّرْنَاهُ
لیکن من اتی اللہ بقلب سلیم ینفعہ ذالک، اور اس پر یہ ذکر کرتے ہوئے اور اس سے پہلے امام تفسیر مظہری والے لکھتے ہیں، قول لے رہے ہیں حضرت جنید بغدادی کا، جسے سانپ نے ڈنگ مار لیا ہو، کیا سانپ نے ڈنگ مار لیا ہو، اسے بھی سلیم کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یعنی وہ شخص جس کا دل سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح اللہ کی ناراضگی اور خوف سے پھڑکتا ہے، تڑپتا ہے کہ مولا اگر تو نے پکڑ کر لی تو بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جو ڈرتا ہے، جو ڈر گیا، جو اپنے مولا کی پکڑ سے ڈر گیا، جو ڈرنے والا ہو گیا، تڑپتا ہے، روز محشر کے حساب کو یاد کر کے روتا ہے اور کہتا ہے مولا کیا میں بھی تیرے حساب کے قابل ہوں؟ جو یہ پا گئے ان کے دل قلب سلیم ہو گئے، اور ہمارے دل قلب سقیم اس لیے ہو گئے، بیمار ہو گئے کہ ہم روز آخرت، حشر، خوف، ان خطرات سے دور ہو کر غافل ہو گئے، اور غافل ہو کر بھول گئے کہ ہم نے کسی دن اپنے مولا کے حضور پیشی بھی دینی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھتے ہوئے قرآن کی آیتیں روتے، حضور کے قلب سلیم کا عالم، حضور کو رونے کی کیا ضرورت، اور آیات پڑھتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب میں ان آیتوں میں قیامت کے آثار پڑھتا ہوں، اور ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو غفلت کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو بلایا، اور بلا کے پوچھا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اور فرمایا خدا کی قسم جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ، مسکرانا بھول جاؤ، تمہارا رونا ہی بند نہ ہو۔ یہ ہے قلب سلیم۔ حضرت فاروق اعظم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے ایک کے بارے میں قول، قلب سلیم والے کیسے؟ فرماتے مولا کاش میں ایک چڑیا ہی ہوتا، میرا حساب تو نہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا حال جن کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم آپ سورہ یوسف کی آیتیں پڑھتے، قلب سلیم والے تھے۔ فجر کے وقت بالخصوص آپ جب خود تلاوت کرتے، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم مصلی رسول پر کھڑا ہو کر امامت کر رہے ہیں۔ ہمارے والوں کو تو پتہ نہیں کس کو قرآن بھی آتا ہے یا نہیں، اور ان کی نظر میں مصلی پر کھڑا ہونا یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ مولوی نہیں، اس پر حضرت فاروق اعظم اور ان سے پہلے سرکار کھڑے ہوئے۔ آج پوچھیں نا اپنی اولادوں سے، کسی سے پوچھیں اپنے پوتوں نواسوں کو کیا بنائیں گے، کہتے ہیں انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، ہیں رسول کے دین کا خدمتگار نہیں بنائیں گے۔ انہیں علم دین ان کے ذہن میں ہے، ان کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ دین والا ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ حضور کے دین کی ضرورت نہیں کہ حضور کے دین والا بھی ذہین ہو، غور کرے، اور جو ایسا کرے گا یاد رکھیں اس کو جو بخشش و کرم کی خیر ملے گی، وہ باپ اور وہ دادا قبر میں بھی چلا جائے، وہ جتنی دیر نوکری کرے گا تو ساری بارگاہ کسے ملے گی خیر؟ واپس پلٹتا ہوں تو عرض کر رہا ہوں، تو اس مصلی پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے۔ حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف پڑھتے اور یہ آیت پر آتے، کیا خوبصورت، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
مولا میں اپنے شکووں اور غموں کا اظہار صرف تجھ سے کرتا ہوں، بس رو رو کی بارگاہ میں اتنے ہی رقیق القلب، نرم دل والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کسی کی میت کو دیکھتے تو کتنی دیر تک داڑھی پکڑ کر اس قبر پر کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے۔ میں بتا رہا ہوں یہ ان کا حال جن کے لیے جنت لکھ دی، جن کے لیے سرکار نے کہا مولا میرا عثمان جو بھی کرے یہ بخشا ہوا ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ اور مولا علی المرتضیٰ تو عملی ایسے بن گئے قلب سلیم کی طرح۔ لوگوں نے پوچھا حضرت مولا علی کی راتیں کیسی تھیں؟ آپ فرماتے راتیں ایسی تھیں کہ آپ خود کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسجد کے محراب کے اندھیرے میں گم کر لیتے، اور وہ تڑپتا ہے حضرت مولا علی کی بس یوں رات آوازیں آتی تھی۔ یہ ان کا حال ہے جن کی بیگم زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے شہزادے حسن و حسین ہیں، یہ ان کا عالم بتا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ قلب سلیم کا اشارہ ہے، اپنی کم امالیوں کی طرف ایسے بتا رہے ہیں، مولا پھر تو بڑے تعجب کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فکر ہے، ہمیں فکر ہی نہیں، نام بڑوں کا لیتے ہیں۔ اور حضور داتا علیہ رحمہ ان کے فقر کا عالم، کتنا سفر کیا، 4000 اساتذہ پوری دنیا کا سفر کیا، حضرت ابو الفضل ختلی کے بیت ہیں، اور کیا کیا مشکلات سے، اور تو واقعی وہ کشف المحجوب والا ہو جائے، یعنی اس پر رب کی قربت کے سارے پردے ہٹ جائیں، صاحبان احسان میں سے ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین، نیک لوگ، ان سے بھی بڑا کوئی نیک اور مطہر ہوگا؟ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، کون نہیں چاہے گا کہ آل رسول کے اس شہزادے کے ساتھ حج پر نہ جائیں؟ خوش نصیب لوگ۔ اور عرض کر رہے ہیں حضور آپ بھی تو تلبیہ پڑھیں نا، پڑھیں لبیک اللہم لبیک۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے شرم آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میں لبیک کہوں تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آ جائے اے زین العابدین، اے علی اوسط، تیری حاضری قبول نہیں جا۔ یہ قلب سلیم یہ ہے، لوگوں کے لیے سلامتی والا اور مولا کے لیے ڈرنے والا۔ اور پھر قلب سلیم میں ایک اور بھی ہیں جن کے دل خوف سے اور محبت میں اس کی ملاقات والے ہو جاتے ہیں، جس کا حضور نے ذکر کیا، فرمایا انت اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نہ دوزخ کی خوف کا ذکر، نہ جنت کے لالچ کا ذکر، ایک ہی ذکر ہے۔ پوچھا کیا حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا جبریل احسان یہ ہے اپنے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے دیکھ رہا ہے، نہیں تو یہ تو گمان رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے، ہم نے حضور داتا صاحب کے بس عرس کو رسم بنا لیا، مگر ان کی تعلیمات کہاں ہیں؟ ہمارا معاشرہ اخلاقی بگاڑ، دینی بگاڑ، اعتقادی بگاڑ میں بڑھتا جا رہا، اور ایک وہ گروہ ہے جو ان پر تان کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو تان کرتے ہیں، میں انہیں کہوں گا تم نے کبھی اس حضوری والی بستی والے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو قلب سلیم والے ہو جاتے ہیں رب ان کو سلامت رکھتا ہے۔ اس لیے 980 سال ہو گئے عرس ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ایک ہے کہ یہ دنیا کی، رب نے کہ یہ زمین والوں کی محبت ہی نہیں ہے، یہ تو میری محبت ہے، اور جس سے میں محبت کروں اسے مار کون سکتا ہے؟ میں نے باقی رکھا ہے انہیں، ان کی شان عطا کی ہے۔ اور ان لوگوں کی شان کیا ہے؟ جو صحبت اولیاء اور سنگت والے ہو جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث میں آتا ہے
میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ مضمون پھر آگے ہم رکھیں گے. قلب سلیم والا مضمون سمجھ لگا کہ نہیں لگا؟ بولیے. کو دل، میرے دل کو تو کیفیت کچھ نصیب ہو رہی ہے باتیں کرتے ہوئے. تو آپ تو قرآن و حدیث میں نیک لوگ ہیں، زیادہ اچھے ہیں. ہم خالی لوگ ہیں، آپ بھرے ہوئے ہیں. تو بھرے ہوئوں کو زیادہ ذوق آنا چاہیے. ہمارا سنا کے یہ حال ہوتا ہے تو آپ کا سن کے کیا حال ہوتا ہوگا. اللہ والوں کی اور قلب سلیم مانگے رب سے. کہیں گے ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان جیسا نہ صحیح، ان کے احوال جیسا ہی کچھ ہو جائے. اور ان قلب سلیم والوں میں حضرت مولانا روم ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا عاشق لوگ ہیں. کیا ہوتا ہے قلب سلیم والا؟ آپ مخلوق سے پیار، محبت، چاہت، وہ قلب سلیم والے. آپ ایک دن جا رہے ہیں بازار سے، دو لوگ لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے دوسرے کو، کہتا ہے کہ تم باز نہ آئے تو میں تمہیں برا بلا پھر کہوں گا، 10 گالیاں نکالوں. اس نے کہا تم 10 نکالو گے، میں 100 نکالوں گا. قلب سلیم والے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہ لگتا ہے 10 گالیاں نکال دے گا آپ کو، اور دوسرے کو لگتا ہے یہ 100 نکال دے گا تمہیں. تم دونوں اس طرح کرو، مجھے گالیاں نکال لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا. ہے جرت یہ کسی میں؟ کتنا اخلاق ہے، لوگوں کو کس طرح سے پیار اور محبت کی بات دے رہے. قلب سلیم والوں میں یاد آ گئے مجھے حضرت بہلول مجذوب. ہائے ہائے ہائے، کون مجذوب؟ وہ جو گروندے بنا بنا کے بیچتے تھے. میں حدیث کو آگے لے جاتا ہوں. گروندے بنا بنا کے بیچتے تھے. تو ایک دن آپ بازار میں بیٹھے تھے، حضرت بہلول مجذوب، بہلول دانا جنہیں کہتے ہیں، بازار میں بیٹھے تھے. ہارون الرشید کی سواری گزری، بے تاج بادشاہ، تاج والا بادشاہ ان کے پاس آیا. کہنے لگا بہلول آپ کا کیا کام بازار میں؟ فرمانے لگے بادشاہ ڈیوٹی لگی ہے. کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے. کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. پھر آپ کا سارے فانی سودا لے رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے بازار میں بیٹھ کر اس وقت اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. ایسا بھی کوئی مالک ہے جو کہتا ہے رزق بھی میں نے دیا، روٹی بھی میں نے دی، جان بھی میں نے دی، مال بھی میں نے دیا، تجھے سارا کچھ دیا، اور پھر کہتا آجا مجھے منا لے. مولا گناہ ہو گیا. کوئی بات نہیں، توبہ کے دروازے سے آجا. مولا 100 مرتبہ کر چکا ہوں. کہا میری رحمت کو چھوٹی تھوڑی ہے، آجا. مولا تم مان جائے گا. کہا تو ہے میں مان جاؤں گا، تو منانے والا تو بن. تو حضرت بہلول مجذوب کچھ دنوں کے بعد قبرستان میں بیٹھے تھے. رنگ زرد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. پھر ہارون الرشید کی سواری گزری. بادشاہ کو دور سے کہا بادشاہ چلا جا، چلا جا، آج کا سودا بہت سخت ہے. وہ آیا، مرید تھا، پیار کرتا تھا، جان چکا تھا، عارف ہے. کہا بتائیں تو صحیح آج کیوں یہاں قبرستان میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ڈیوٹی وہی لگی ہے، بندوں کی رب کی صلح کروا رہا ہوں، مگر آج کا سودا بڑا سخت ہے، قبرستان میں بیٹھا ہوں. دل تھام کے سن. کہا وہ کیا؟ کہا تو حضور کے چچا کی آل سے ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں نتیجہ. قبرستان بیٹھا ہوں، اب بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. اس سے پہلے وہ کہہ دے میں نہیں مانتا، اسے منا لو، اور اس کے لیے سنگت صلحاء اختیار کرو، اپنی سنگت خیر والوں کے ساتھ رکھو. اور کچھ نہیں تو اصحاب کہف کے کتے کو یاد کر لو. اور کتے اگر مان جاتے ہیں، کتا اگر ان کی صحبت والا ہو جائے تو خیر، نہیں تو ہم کیسے خالی رہ سکتے ہیں.
اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ